وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَّا مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ صدق اللہ العظیم۔ اور ہم نے دی تجھ کو 7 آیتیں وظیفہ، اور قرآن بڑے درجے کا، اور مت ڈال اپنی آنکھیں ان چیزوں پر جو برتنے کو دی ہیں ان میں سے کئی طرح کے لوگوں کو، اور نہ غم کھا ان پر، اور جھکا اپنے بازو ایمان والوں کے واسطے۔ یہ سورہ ہجر کی 2 آیتیں آخری رکوع کی، 6 رکوع کی۔ انشاءاللہ یہ آیتیں، ان کا مطلب کیا ہے آپ کے سامنے آئے گا۔ آج جو کتاب آپ کے سامنے اس کا تعارف آنے والا ہے وہ ہدایت اور گمراہی ہے۔ دراصل یہ ملفوظات تھے جو چودہ سو 38 میں کہ رمضان المبارک میں 1438 میں روزانہ بعد نماز عصر سے افطار تک یہ بیانات ہوئی۔ جو مجالس تھی ہماری رمضان المبارک میں، ان میں جو بیانات تھی ان کا موضوع ہدایت اور ضلالت تھا۔ پورا مہینہ مستند تفاسیر، معرف القرآن، کشف الرحمن، صف التفاسیر، شروع احادیث، صدیر کتب کو سامنے رکھ کر ہدایت اور ضلالت کے متعلق اہم نکات پر روشنی ڈالی گئی۔ یہ اہم نکات ڈائری میں قلم بند تھے۔ قرآن مجید کا موضوع ہدایت اور ضلالت ہے، یہی وہ محور ہے، پائیوٹ ہے، اس پر تمام مضامین گھومتے ہیں کہ ہدایت کیا ہے اور گمراہی کیا ہے، ہدایت کیا ہے، ضلالت کیا ہے، کن لوگوں کو ہدایت ملتی ہے، کون گمراہ ہوتا ہے، ہدایت سے آپ لوگوں کا انجام کیا ہونے والا ہے، ہدایت سے لوگوں کا انجام کیا ہونے والا ہے۔ چونکہ مضامین نہایت اہم تھے اس لیے حاضرین کا تقاضا ہوا کہ ان کو شائع کیا جائے۔ تو صرف ہماری قرآن مجید ہی نہیں بلکہ تمام کتابوں کا، تمام آسمانی کتابوں کا محوری، چنانچہ تورات اور انجیل کے تعلق سے بھی اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور، ہم نے تورات نازل کی، اس میں ہدایت اور روشنی تھی۔ یحکم بہ النبیون الذین اسلموا، اس پر حکم کرتے تھے پیغمبر جو حکم بردار تھے یہود کو، اور ربانیون، اور حکم کرتے تھے درویش، والاحبار، حکم کرتے تھے درویش اور احبار، بما استحفظوا من کتاب اللہ وکانوا علیہ شہداء، اس واسطے کہ وہ نگہبان ٹھہرائے گئے تھے اللہ کی کتاب کے اور اس کی خبرگیری پر وہ مقرر تھے۔ انجیل کے بارے میں فرمایا گیا وقفینا علی آثارہم بعیسی ابن مریم مصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ وآتیناہ الانجیل فیہ ھدی ونور، اور پیچھے بھیجا ہم نے ان کے قدموں پر عیسیٰ مریم کے بیٹے کو، تصدیق کرنے والا تورات کی جو آگے ان کے سامنے تھی، اور ان کو دی ہم نے انجیل جس میں ہدایت اور روشنی تھی۔ تو تمام آسمانی کتابوں کا محور ہی ہدایت اور گمراہی ہے۔ تو ہماری جتنی کتابیں ہیں، صرف یہ کتابیں نہیں بلکہ تمام کتابیں جو ہم نے لکھی ہیں، یا دین کی جتنی کتابیں ہیں، ساری کتابوں کا محور یعنی جس پر وہ گھومتی ہیں، جس موضوع کے گرد گھومتی ہیں، وہ ہدایت اور گمراہی ہے۔ تو یہ بات کچھ تفصیل سے آپ کے سامنے آئے گی۔ تو گزشتہ مجلس کی ایک بات مجھے ذرا سا یاد دلانا مناسب معلوم ہو رہا ہے۔ گزشتہ مجلس میں ناچیز نے جو میری کتاب تھی مکتوبات اکابر، اس کا تعارف کرایا تھا، تو اس میں چند علماء کا تعارف کرایا تھا۔ میرے اس طریقے پر کہ میرا تعلق بہت سارے علماء سے تھا، اور پہلے تو حضرت مولانا ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ سے تھا، تو کچھ لوگوں نے مجھ پر علماء پرستی کا الزام لگایا، شخصیت پرستی کا الزام مجھ پر لگایا گیا۔ حضرت کا انتقال 2000 ہجری میں ہوا، 2000 عیسوی میں ہوا، ہجری میں نہیں، عیسوی میں ہوا۔ تو رمضان المبارک کا مہینہ تھا، یہاں پر ندوہ سے حافظ صاحب علمین کو کچھ قرآن سنانے آئے تھے، وہ بھی تشریف لائے۔ اچانک تعزیتی مجلس عصر کے بعد حاضر نہیں ہو گئی۔ اب وہ تو اپنا روایتی بیان انہوں نے کیا، اور میرا چونکہ جذباتی تعلق تھا حضرت سے، تو مجھے بیان کرتے ہوئے بار بار گریہ طاری ہو رہا تھا مجھ پر، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا، گریہ برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ تو کچھ لوگوں نے یہ تاثر لیا کہ یہ شخصیت پرستی ہے۔ تو ہرگز نہیں، کیا ہم اللہ کے رسول کی پیروی کرتے ہیں تو کیا رسول پرستی ہو گئی؟
صحابہ اور ائمہ کی طرف جیتے ہیں، کیا یہ صحابہ پرستی ائمہ پرستی ہو گئی؟ ہاں؟ اس طرح علماء سے دین کی باتیں سیکھنا علماء پرستی ہرگز نہیں. ہاں؟ ان کی ایسی بات نہیں ماننا چاہیے جو قرآن و سنت کے خلاف ہے. ہاں؟ رسول کی بات تو ماننا ضروری ہے. اللہ کے حکم سے من یطیع رسول فقد اطاع اللہ. جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، وہاں تو کوئی سوال ہی نہیں ہے. ہاں؟ تو پھر صحابہ کرام کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ما انا علیہ وصحابی، تو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر چلو، وہاں بھی سوال نہیں آتا. ائمہ نے قرآن حدیث سے مسائل نکال کے ہمارے سامنے آسانی کر دی. ہاں؟ تو ائمہ کی پیروی کرنا یہ بھی جو ہے ائمہ پرستی نہیں ہو سکتی. ہاں؟ اس طرح علماء، دنیا کے حالات بدلتے رہتے ہیں، نئے نئے فتنے پیدا ہوتے رہتے ہیں، تو یہ سب کو جو ہے علماء کرام جو علماء ربانی ہیں وہ یہ جو ہے ان کا توڑ کرتے رہتے ہیں. تو جب تک صحیح علماء سے ہمارا تعلق نہیں ہوگا ہم جو دین کی حقیقت پا ہی نہیں سکتے. جن بزرگوں کا میں نے ذکر کیا ان میں سے ایک بزرگ صبح کی نماز کے بعد نمازیوں کے ساتھ حلقہ بنا کر صلاۃ سلام پڑھا کرتے تھے. ہم نے ان کو قبول نہیں کیا، ہم وہی بات قبول کرتے ہیں جو قرآن اور سنت کے مطابق ہے، صحابہ کے طریقے پر. تو بس تھوڑا سی بات جو گزشتہ مجلس کی تھی وہ میں نے آپ کے سامنے واضح کر دی. تو یہ علماء سے تعلق رکھنا علماء پرستی نہیں کہلاتا، اور خاص طور پر علماء حق سے، علماء ربانی سے. تو جیسا ابھی آپ کے سامنے بیان کیا کہ یہ مجالس تھیں جو رمضان المبارک میں 1438 میں منعقد ہوئی تھی. تو ان کا موضوع ہدایت اور گمراہی، ہدایت اور ضلالت تھا. آپ ذرا غور کریں، اس پر تبصرہ کرنے والے ہیں دو حضرات. ایک تو ہمارے مولانا مفتی سبیل احمد صاحب، ان کا تبصرہ پہلے آ چکا ہے ہماری کتابوں میں، وہ ایک ہی تبصرہ ہے جو بار بار سنایا جا رہا ہے. دوسرے تبصرہ کرنے والے مفتی محمد مرشد قاسمی صاحب، استاد جامعہ اسلامیہ مسجد العلوم بنگلور. ان کا تبصرہ سنا دیتا ہوں. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد. جناب ڈاکٹر سید محمود قادری صاحب دامت برکاتہم کی اصلاحی مجلس کا مجموعہ ہدایت اور گمراہی کے نام سے میرے سامنے ہے. شروع سے آخر تک حرف برف میں نے پڑھا ہے. ڈاکٹر صاحب زید مجدو نے حکم کیا ہے کہ اس کے پڑھنے کے بعد اپنے کچھ خیالات بھی تحریر کروں، لیکن ڈاکٹر صاحب میدان تصنیف و تعلیم کے ایک ماہر شہ سوار اور مشاق صاحب قلم ہیں. مجھ جیسے مفتی کا کچھ لکھنا یقیناً ایک طریقے بے ادبی تصور ہوگی. بس اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ کتاب کی مفید باتوں سے امت کو زیادہ زیادہ فائدہ پہنچائے. اگر کوئی کمزوری لغزش ہو بشریت کے تقاضے سے یہ ممکن ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے ہر کسی کی حفاظت فرمائے. مزید یہ کہ حضرت مصنف کی عمر، علم، عمل اور سب میں خوب برکت عطا فرمائے. زیادہ سے زیادہ آپ کو حوصلہ ہمت عطا فرمائے. آمین. دستخط ادنا خادم جامعہ اسلامیہ مسجد العلوم. تو یہ مولانا مفتی محمد مرشد صاحب کا مختصر تبصرہ تھا. تو ہم نے اپنی کتابوں کے تعلق سے کتابوں کے مضامین کیا ہیں یہ بیان نہیں کیا تھا، لیکن اس کتاب کے اسے بیان کرنا ضروری معلوم ہو رہا ہے. تو اس میں اس کتاب میں جو ہے 11 عنوانات پر ہم نے بحث کی ہے. مبحث اول، آپ دیکھتے ہیں کہ ہر نماز میں سورہ فاتحہ ہمارا جو ہے نماز کا ایک جز ہے، اس کے بعد نماز ہوتی ہی نہیں. اس میں ہم کیا مانگتے ہیں؟ پہلے تو اللہ کی تعریف، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. 3 آیاتوں میں اللہ کی تعریف. اس میں پورے اللہ تعالیٰ کا تصور، اللہ کی تعریف عقیدہ آ گیا. سب تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام عالموں کا رب ہے، جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے، جو روزی جزا کا مالک ہے. اب اس کے بعد ہمارا اللہ سے تعلق کیا ہے؟ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں. پھر اس کے بعد ہم کیا مانگتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھا راستہ چلا. بس یہ ہے. روزانہ یہی مانگ رہے ہیں ہم سورہ فاتحہ میں. ہر نماز میں پڑھی جا رہی ہے. دیکھو سوچیں کہ کیا یہ ریپیٹ کے دوہرا کے پڑھتے ہیں. ارے زندگی کے جو ہے مختلف پہلو ہیں، مختلف شعبے ہیں، ہر وقت ہمیں صحیح رہنمائی کی ضرورت ہے. تو صحیح راستہ، پھر اس کے بعد صحیح راستے کی پہچان کس طرح سے کرائی گئی ہے؟ جو لوگ صحیح راستے پر چلنے والے تھے. راستہ ان لوگوں کا جس پر تو نے اپنا انعام کیا. پھر مثبت انداز کے بعد منفی انداز تھا، جن پر تیرا غضب نہیں ہوا، جو بھٹکے نہیں. دیکھ رہے ہیں آپ، سورہ فاتحہ جس سے قرآن مجید شروع ہوتا ہے پورے قرآن کا خلاصہ اور مغز ہے. سورہ ہجر کی جو آیت میں نے تلاوت کی تھی، دیکھیے یہاں اس کا ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ. بے شک ہم نے آپ کو 7 سبعًا مثانی جو بار بار پڑھی جانے والی، بطور وظیفہ پڑھی جانے والی ہیں، اور قرآن عظیم. قرآن عظیم کس کو کہا گیا ہے؟ سورہ فاتحہ قرآن عظیم کہا گیا ہے. قرآن عظیم کس کو کہا گیا ہے؟ سورہ فاتحہ کہا گیا ہے. یہ عطا فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے بھی سے فرما رہا ہے.
تو نبی کے ذریعے سے ہم کو ملا. ہاں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے ابی بن کعب سے فرمایا تم کس طرح نماز پڑھتے ہو؟ تو انہوں نے نماز پڑھی. کس طرح پڑھتے ہو؟ تو انہوں نے بتایا کہ جو ہے پہلے فقرہ ام القرآن انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھی. تو اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس کے مثل صورت نہ تورات میں ہے، نہ انجیل میں ہے، نہ زبور میں ہے، نہ قرآن میں ہے. یہی 7 دہرائی جانے والی آیتیں، یہ قرآن عظیم ہے جو مجھے دیا گیا ہے. دیکھ رہے اس کو ام القرآن کہا گیا ہے. دیکھ رہے قرآن عظیم کہا گیا ہے، ام القرآن کہا گیا ہے. اس کے بے شمار نام ہیں. اب اس کی تفسیر نہیں بیان کر رہا ہوں، صرف بیان کر رہا ہوں کہ سورہ فاتحہ کے اندر ہم اللہ سے کیا مانگتے ہیں؟ ہدایت مانگتے ہیں. تو اور سب سے بڑی نعمت ہدایت ہے. جس کو ہدایت مل گئی سب کچھ مل گیا. جو ہدایت سے محروم ہے وہ ہر چیز سے محروم ہے. اللہ کی سب سے بڑی نعمت کیا؟ ہدایت ہے. تو سب سے پہلی چیز جو ہدایت دینے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ. اور وہ ہدایت خود آ کے نہیں دیتا، بلکہ یہ لوگ دیتے. اللہ کہیں اللہ کی ہدایت دے، اللہ کیوں نہیں سامنے آتا؟ کہتے نہیں، اللہ تعالیٰ اس سے وراء الورا ہے. تو اللہ تعالیٰ انسانوں میں سے کچھ لوگوں کو چن لیتا ہے، ان کو نبی رسول بناتا ہے، ان پر اپنا کلام نازل کرتا ہے، ان کے ذریعے سے بندوں تک اپنی ہدایت پہنچاتے. کوئی صحیح راستہ ہے، غلط راستہ ہے. تو تمام کتابیں ہی گھوم رہی، تمام کتابیں صحیفے اسی کی گھوم رہی ہیں کہ یہ صحیح راستہ بتانے کے لیے، یہ غلط راستہ بتانے کے لیے. پھر یہ صحیح لوگ ہیں، صحیح راستے پہ چلنے والے لوگ ہیں، غلط راستے پہ چلنے والے لوگ ہیں. تو سورہ فاتحہ جو ہے دیکھیے بے شمار ناموں کی کثرت کیا ہے اس کی فضیلت کو ظاہر کرتی ہے. الفاتحہ، ام الکتاب، سبع مثانی، شافیہ، وافیہ، کافیہ، اساس، الحمد، کنز، صلاۃ، توحید، تعلیم المسئلہ، یہ سب اس کے نام ہیں. تو یہاں جو ہے ہم روزانہ ہی ہر وقت اپنی نماز کے ہر رکعت میں، وہ بھی ہر رکعت کے اندر جو ہے ہم اللہ سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ ہم کو صحیح راستہ دکھا. تو ہدایت کا ایک درجہ اللہ تعالیٰ نے سارے مخلوقات کو دیا ہے، جس میں فرمایا کہ جو ہے ربنا الذی آتا کل شیء خلق ثم ہدی، ہمارا رب وہ ہے جس نے چیز کو اس کے مناسب شکل و صورت عطا فرمائی پھر اس کو راہ بتائی. اب دیکھیے مچھلی کو تیرنا کس نے سکھایا؟ پرندے کو اڑنا کس نے سکھایا؟ سب اللہ تعالیٰ کی. پھر اس کے بعد یہ فطری ہدایت ہے. بچہ پیدا ہوتا ہے ماں کا دودھ چوسنے لگتا ہے، کون سکھایا اس کو؟ تو یہ فطری ہدایت ہے، فطری طریقہ ہے جو اللہ نے ہر مخلوق کو جو ہے عطا فرمایا. اس کے بعد جو صحیح راستہ کیا ہے؟ ہدایت کا دوسرا درجہ عقل رکھنے والی مخلوق انسان اور جن کے ساتھ مخصوص ہے. یہ ہدایت انبیاء اور آسمانی کتابوں کے ذریعے سے پہنچتی ہے. کتاب میں کیا ہے اس کی چپ مختصر باتیں سنا رہا ہوں آپ کو. جب بندہ اتنی دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اچھا تم اتنی دعا کر رہے ہو، لے لو. اس کے بعد فوری دوسری سورت آتی ہے سورہ بقرہ. اس میں کیا فرمایا؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. الف لام میم دو مقطعات ہے، اس کے معنی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. اس کے بعد فرمایا ذالک الکتاب، یہ لو کتاب، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کتاب ہے اللہ کی طرف سے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ھدی للمتقین، ہدایت متقی لوگوں کے لیے ہے. دیکھیے تم ہدایت طلب کر رہے تھے نا، لو ہدایت والی کتاب لو. اور شرط کیا ہے؟ ہدایت پانے کی شرط اللہ نے کیا رکھی ہے؟ تقوی، متقی. پھر تقوی کی صفات بیان کی گئی. اب وہ بیان نہیں کرتا میں کیونکہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے، صرف کتاب کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں آپ لوگوں کو. متقی لوگ کون ہیں؟ تقوی کے معنی بچنا، پرہیز کرنا. کس سے؟ جن باتوں سے اللہ رسول نے منع کیا اس سے بچنا. جن باتوں سے اللہ اور رسول نے منع کیا اس سے بچنا، وہی تقوی ہے. آپ بچیں گے تقوی حاصل ہوگا اور آپ ہدایت کے راستے پر چلیں گے. آپ نہیں بچیں گے، متقی نہیں بنیں گے تو ہدایت نہیں ملے گی. تو اللہ تعالیٰ نے ہدایت متقی لوگوں کے لیے رکھی ہے. ویسے متقیوں کے چند صفات فوراً بیان کر دیے گئے تاکہ لوگوں کو جو ہے التباس نہ رہے کہ متقی لوگ کون سو سکتے ہیں. المتقین الذین، پہلی بات رکھی گئی کہ یہ لوگ غیب پر ایمان لانے والے. دوسری شرط یہ ہے نماز کو قائم کرنے والے. تیسری شرط رکھی کہ جو ہم نے دیا اس میں سے خرچ کرنے والے ہیں. یہ ان کتابوں پر ایمان لانے والے ہیں جو آپ پر نازل کی گئی ہے، اس کتاب پر ایمان لانے جو آپ پر نازل کی گئی ہے، اور آپ سے پہلے جو بھی نازل کی اس پر ایمان لانے والے ہیں، اور یہ آخرت پر پورا یقین رکھنے والے ہیں. یہ 5 بنیادی صفات ہیں متقین کے. ان کے بارے میں فرمائے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون. یہی لوگ ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے اور یہ لوگ فلاح پانے والے ہیں. ہدایت کیوں ضروری ہے؟ ہدایت پر ہی فلاح ہے.
دنیا کی فلاح آخرت کی فلاح کس پر ہے؟ ہدایت پر ہے بھائی. اگر ہدایت نہ ملی دنیا میں بھی گمراہ ہو جائے گا, دنیا کے اندر پریشانیاں اٹھائے گا. دنیا میں کیا کچھ کم پریشانی انسان کو آتی. جو آدمی اللہ کی طرف چلنے سے پریشانی آتی نہیں, پریشانی تو اس کو یقین ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں کچھ خیر رکھا ہے. سمجھے گا یا تو یہ سمجھے گا کہ پریشانی چند دنوں کے لیے, کیونکہ ایک دوسرا عالم ہے, اس کو آخرت پہ یقین ہے, تو پریشان نہیں ہوگا, مایوس نہیں ہوگا. پھر اس کے بعد یہ بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ گمراہ کون ہوتے ہیں. جو اس ہدایت کا انکار کرنے والے, وہ لوگ گمراہ ہوتے ہیں. اور جو لوگ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ. ایک تو وہ لوگ ہیں جو سری انکار کرنے والے ہیں, الذین کفروا, صاف انکار کرنے والے ہیں, چاہے اپنے ڈرائے نہ ڈرائے وہ ایمان لانے والے نہیں. اللہ نے دلوں کو مہر لگا دی, ان کے کانوں پر, ان کے آنکھوں پر پردہ ڈال دیا. یہ ایک گروہ ہو گیا کفر, کھل کر کفر کرنے والا ہے. دوسرا چھپ کر کفر کرنے والا ہے, سامنے سے تو ان کا اقرار کرنے والا ہے, دل میں ایمان نہیں ہے, یہ منافقین ہے. پھر الگ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو ہے اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ اس بات سے نہیں شرماتے کہ کوئی مثال بیان کرے مچھر کی یا اس سے بڑھ کر کوئی اور مثال. بس جن لوگوں کے دلوں میں ایمان ہے وہ یقیناً جانتے ہیں کہ یہ مثال بالکل ہمارے رب کی طرف سے بالکل ٹھیک ہے. اور جن دلوں کی کفر ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم کیا ارادہ رکھتا ہے اللہ اسی مثال سے, یضل بھی کیسر و یہدی بھی کیسرا. اس مثال سے اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے, بہت سے لوگ گمراہ کرتا ہے. وما یضل بھی الا الفاسقین, اور گمراہ نہیں کرتا مگر فاسق لوگوں کو. دیکھو یہاں بتایا ہدی للمتقین, ہدایت متقین لوگوں کے لیے ہے, اور گمراہ کون ہوتے ہیں؟ فاسق ہوتے ہیں. تو ایک پورا ہمارا جو ہے ایک باب جو ہے, اس کتاب میں 11 باب ہیں, ایک باب ہے اللہ تعالیٰ فاسقوں کو ہدایت ہی دیتے. فسق کیا کہتے ہیں؟ گناہ کبیرہ کرنے والا. تو گناہ کبیرہ کی بڑی فہرست ہے. یہ 2 گروہ ہو گئے. 2 گروہ کے بعد جو ہے فاسقین, فسق کہتے ہیں گناہ کبیرہ کرنے والا. تو گناہ کبیرہ جو ہے 468. علامہ ابن حجر مکی نے کتاب لکھی, کتاب الزواجر. اس میں قرآن حدیث کے نصوص سے 467 گناہ 467 گناہ گنائے. جہالت اور ناقصی سے ہماری بہت بڑی تعداد گناہ میں مبتلا ہے. اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وما یضل الا الفاسقین, گمراہ نہیں کرتا مگر فاسقوں کو. 467 گناہ, پتہ نہیں کن کن گناہ میں ہم لوگ مبتلا ہے. پھر کیسے ہم کو ہدایت ملے گی؟ کیسے ہم ہدایت حاصل کر سکتے ہیں بتائیے مجھے. بہت افسوس کی بات ہے. تو یہ آپ ضرور تمام حضرات کتاب حاصل کریں, ہم کتاب حاصل کر کے اس کو پڑھیں, کون کون سی چیزیں گناہ ہیں اس کو چھوڑنے کی کوشش کریں. اب میں 468 گناہ نہیں سناتا آپ کے سامنے, بلکہ بعض علماء خیال ہے کہ جو ہے حضرت ابن عباس سے پوچھے گا کیا گناہ کبیرہ صرف 7 ہیں؟ 7 نہیں 700 ہیں, اور بھی بہت سارے گناہ ہیں اس کے علاوہ بھی. تو میرے بھائیوں یہ گناہ چھوڑے بغیر ہم کیسے ہدایت پا سکتے ہیں؟ جبکہ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ وما یضل الا الفاسقین, اور اللہ تعالیٰ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتے بلکہ فاسقوں کو گمراہ کرتے ہیں, ان کا اصول یہ ہے. تو میرے بھائیوں دوستو, تو بات یہ ہے کہ جو ہے ہدایت اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ملتی ہے. نبی کی تعلیم پر یقین کر کے اس پر ایمان لا کر اس کے مطابق آدمی زندگی بسر کرے گا تو جو ہے اس کو ہدایت ضرور ملے گی, نہیں تو جو گمراہ ہوتا رہے گا. پھر اب یہ بات آپ کے سامنے آئی کہ انعام یافتہ گروہ کون سا ہے. فرمایا کہ جو ہے ومن یطع اللہ ورسولہ فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. جو لوگ اللہ رسول کی اطاعت کریں گے وہ ان لوگوں میں سے جن پر اللہ نے انعام کیا. کن پر اللہ نے انعام کیا؟ نبیین, صدیقین, شہداء اور صالحین. تو ہمیں ان کے راستے پر چلنا ہے. انعام یافتہ لوگ یہ, اب تو نبی نہیں, صدیقین, شہداء اور صالحین تو ضرور ہیں اور رہیں گے. پھر اللہ کے رسول نے یہ جو ہے سخت وارننگ دی کہ امت کے اندر کیا ہونے والا ہے, آئندہ ہونے والے فتنوں سے امت کو آگاہ کیا. آپ نے فرمایا کہ دیکھو
عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لياتين على امتي كما اتى على بني اسرائيل حزب النال بالنال. حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ضرور میری امت پر دور آئے گا جو بنی اسرائیل پر آیا تھا. جس طرح ایک جوتی دوسری جوتی کی مشابہ ہوتی، اگر ان میں سے کوئی آدمی اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کیا ہو، حتیٰ ان کان منہم اطاع امہ علانیۃ لکان فی امتی من یصنع ذلک، تو میری امت میں بھی ایسا شخص ہوگا جو یہ کام کرے گا. لکان فی امتی من یصنع ذلک وان بنی اسرائیل تفرقت علی سنتین وسبعین ملۃ. در حقیقت بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بڑھ گئے. وتفترق الامتی علی 73 ملۃ، اور میری امت 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی. کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ، سب گمراہ، سب جو ہے گمراہ ہیں سوا ایک فرقے کے، سب جہنم میں جانے والے. کلہم فی النار، سب جہنم میں جانے، یہ میرے الفاظ ہیں، حدیث کے الفاظ، سب جہنم میں جانے والے ہیں سوا ایک جماعت کے. تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے من ہی یا رسول اللہ کے وہ کون سا فرقہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا، کیا فرمایا؟ نجات والے پانے والا فرقہ، جہنم سے بچنے والا فرقہ کون سا ہے؟ ما انا علیہ وصحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہے. تو صحابہ کے طریقے چھوڑ کر کوئی جنت میں نہیں جائے گا، نہ صحیح راستے پر چلے گا. صراط مستقیم وہ راستہ ہے جو جنت سے بچا کر جنت میں لے جانے والا ہے. صراط مستقیم کیا ہے؟ اللہ سے ملانے والا راستے کو صراط مستقیم کہتے ہیں. صراط مستقیم وہ راستہ ہے جو انسان کو اللہ سے ملانے والا ہے. تو یہاں بتایا گیا ہے کہ جو ہے اس امت کے اندر جو ہے، اس سے پہلے اللہ نے فرمایا تھا کہ جو ہے دوسری اور احادیث میں ہے کہ یہود کے 71 ہو گئے، نصارہ کے 72 ہو گئے، میری امت 73 ہو گئی. دیکھیے، اور بڑے افسوس کے ساتھ کہ سارے فرقے ہمارے شہر میں موجود ہیں، اور ہر فرقہ اپنے فرقے کو بنانے کی کوشش کر رہا ہے. دنیا کی کوئی چیز آدمی لیتا ہے، کچھ معاملہ کرنے جاتا ہے تو آدمی پوچھتا ہے بھائی کیا ہے، کدھر ہے، اس کا فائدہ ہوگا نقصان ہوگا. دین کے بارے میں کچھ نہیں، کسی کے پیچھے لگ گیا. یہ دیکھیے کوئی اس کے پاس کسوٹی نہیں. اللہ کے کیا کسوٹی دی ہے آپ لوگوں کو؟ ما انا علیہ وصحابی، جو میرے صحابہ کے طریقے پر ہے. ایسے ایسے لوگ ہمارے سامنے آ گئے. یہ صرف فرضی بات اور خیالی بات نہیں ہے. ان کو بتایا گیا کہ جو ہے دیکھو یہ مسئلہ ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس طرح کیا. کون عمر؟ پوچھتا ہے کون عمر؟ عمر کون ہے؟ عمر کون ہے؟ اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ لو کان بعدی نبی لکان عمر الخطاب، میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے. جو عمر پسند کرتا ہے وہ امت کے لیے میں پسند کرتا ہوں. دیکھ رہے ہیں آپ، بے شمار حدیث کے واقعات ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ ایک بات فرماتے، اس کے بعد وہی اس کے مطابق نازل ہوتی تھی. حضرت عائشہ فرماتی ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ جی کیا بات ہے کہ وہی تو ہمارے گھر میں آتی نازل ہو رہی ہے، اللہ کے طرف نازل ہو رہی ہے، اس سے پہلے عمر کو اس کی خبر ہو جاتی ہے. کیا بات ہے؟ تو میرے بھائیوں، صحابہ کا راستہ بہت سے لوگوں نے چھوڑ دیا ہے. بہت سے لوگ آگے بڑھ کر صحابہ پر تنقیدیں کرنے والے. تو آپ کو کرائٹیریا، کسوٹی دے رہا ہوں کہ صحیح طریقہ کیا ہے، صحیح فرقہ کیا ہے. ما انا علیہ وصحابی، جو میرے صحابہ کے طریقے پر ہے. کیا صحابہ غلط طریقے پر چل سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتا. تو ہم کو جو ہے جو چلنا ہے، ہدایت اور گمراہی بالکل کھل کر اللہ تعالیٰ کیا صاف واضح نہیں کیا کہ اللہ کے رسول نے واضح نہیں کیے؟ قد تبین الرشد من الغی ومن یکفر بالطاغوت، بس ہدایت اور گمراہی بالکل صاف واضح ہو چکی. اللہ کے رسول نے بالکل صاف واضح کر دی. اگر تم ہی کنفیوژن میں پڑے تو پڑ جاؤ، ہم کیا کر سکتے؟ اللہ کے رسول نے ہدایت اور گمراہی کو اتنا واضح کر دیا ہے، اس سے زیادہ کون واضح کر سکتا ہے؟ ان کی ورنہ کل اللہ پر الزام آ سکتا ہے، رسول پر الزام آ سکتا ہے. تو اللہ رسول نے ہدایت کو واضح کرنے میں کوئی کوتاہی نہیں کی. تو یہ کتاب کے چند اہم مباحث تھے جو میں آپ کے سامنے رکھ دیا. اور ایک بات جو ہے کہ ہدایت پر آدمی قائم رہے، ہدایت پر مرتے دم تک قائم رہے. اس کا اگر صحیح فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہے، ہدایت یافتہ لوگ، ابھی آپ نے سنا کہ ایک ہی فرقہ جنت میں جانے والا ہے. تو مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے وہ ہمیشہ کی زندگی ہے، ہمیشہ کی زندگی، ہمیشہ کے راحت والی زندگی ہے، جنت کی زندگی ہے. اور وہاں صرف جو لوگ صحیح فرقے سے تعلق رکھنے والے تھے، ہدایت یافتہ تھے، وہی لوگوں کے لیے جو ہے جنت ہے. جو گمراہ تھے وہ ہمیشہ کے جہنم میں رہیں گے. تو ہدایت کیا ہے، گمراہی کیا جاننا ضروری نہیں تھی کیا آپ؟
تو آپ پہلے سب سے پہلے اولین فرصت کے اندر اس کتاب کا مطالعہ کریں. ایک اور ایک موضوع جو اس کتاب میں بیان کرنے سے رہے گا کہ جو ہے مرتے دم تک آدمی ہدایت پر قائم رہے. مرتے دم تک آدمی اس کا خاتمہ ایمان پر ہو, اس کا خاتمہ ہدایت پر ہو, بس جبھی وہ اس ساری چیزوں کا حاصل کر سکتا ہے. ہدایت کا اصل نفع حاصل کرنا ہے. دنیا کے اندر تو ہدایت پر چلے گا تو دنیا کے اندر فائدہ ہوگا, ہدایت پر اس کا خاتمہ ہوگا تو آخرت میں اس کو اصل فائدہ ہوگا. تو آدمی جو شخص جس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا, اس لیے حدیث میں آتا ہے انما الاعمال بالخواتیم, اعمال کا دور خاتمہ پر ہے. خاتمہ کس سال میں ہو رہا ہے؟ ایمان پر ہو رہا ہے, کامیاب شخص ہے. خدا نخواستہ ایمان پر نہیں ہو رہا ہے, بے شمار حدیث ہے ایک آدمی جو ہے ایسے اعمال کرتا رہتا ہے, ایسے اعمال کرتا رہتا ہے کہ اب وہ جو ہے کیسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کی جنت میں جو ہے ایک گز کا فاصلہ ہے, یہ گز کا فاصلہ ہے, مرتے ہی فوراً جنت میں پہنچ گیا. لیکن جو ہے اللہ کی مشیت, اللہ کی تقدیر جو لکھی ہوئی ہے غالب آ جاتی ہے, پھر اس کا ایمان چلا جاتا ہے. کچھ غلطیوں کی وجہ سے اللہ کیوں چھین لیتا ہے, تو ایمان چلا جاتا ہے, پھر اس کا خاتمہ کفر پر ہوتا ہے اور وہ جہنم میں چلا جاتا ہے. یہ ایک شخص جو ہے اس میں آتا ہے صاف صاف کہ جو ہے ایسے عمل کرتا رہتا ہے, لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جہنمی آدمی, لیکن پھر اللہ تعالیٰ اس کو توبہ کی توفیق دیتا ہے اور اس کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے, جنت میں چلا جاتا ہے. تو ہمیں بہت ڈرتے رہنا ہے, بہت ڈرتے رہنا ہے. بڑے بڑے تمام جو اولیاء کرام ہیں, تمام جو لوگ ڈرتے تھے کہ ان کا خاتمہ کس پر ہونے والا ہے. خاتمہ بالخیر جو ہے سب سے بڑی چیز ہے, خاتمہ ایمان پر ہونا یہ سب سے بڑی چیز ہے. اسی کے لیے ساری محنتیں کرنا ہے. اسی کے لیے جو ہے سارے اہل حق سے کیوں جڑنا ہے, یہ صحیح فرقے سے کیوں جڑنا ہے, اس لیے جڑے رہنا ہے کہ جو ہے جڑے رہنے سے جو ہے ہمارے تقویت آتی ہے, آدمی حق اور باطل سے تمیز کر سکتا ہے. تو یہ ایک موضوع اس کتاب میں نہیں ہے, لیکن مجھے ابھی یاد آ گیا تو میں اس کو آپ کو سنا رہا ہوں آپ لوگوں کو کہ جو ہے ہدایت کیا ہے اور گمراہی, یہ تو پہلے جاننا ضروری ہے. یہ جاننے کے بعد جو ہے ہدایت پر قائم رہنے کے لیے ہدایت یافتہ کون سا فرقہ ہے وہ دیکھ کر اسے جڑے رہنا ہے, اور پھر اس بات کی پوری کوشش کرتے رہنا ہے, دعا بھی کرنا ہے ہمیشہ کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے. ارے ہم کیا کریں بھائی, حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا دعا کی, فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. دیکھو اے زمین آسمان کے پیدا کرنے والے, تو ہی میرا کارساز ہے دنیا آخرت کے اندر, مجھے ایمان پر وفات دے اور صالحین میں ملا دے, والحقنی بالصالحین. دیکھو نبی ایک دعا کر رہے ہیں. تو ہمیں جو ہے ہمیشہ جو ہے ڈرتے رہنا ہے کہیں ہمارا خاتمہ بسو نہ ہو جائے, برا خاتمہ نہ ہو جائے. تو ایمان ہدایت اور گمراہی, ابھی آپ کو واضح ہو گئی بات کی ہدایت یہ ہے گمراہی ہے, چلو بھائی سب چھوڑ کے ہم ہدایت پر آ گئے, لیکن ہدایت پر قائم رہنا یہ کمال ہے, ہدایت پر استقامت کرنا اور ہمارا خاتمہ ہدایت پر ہونا. تو بس اللہ تعالیٰ سے میں یہ دعا کرتا ہوں, صرف کتاب کی جو ہے صرف کیا کہنا چاہیے, میں نے خلاصہ بیان کیا ہے. آپ کتاب پڑھیں, کتاب کی جو مباحث ہیں, مبحث اول ہدایت کی دعا, مبحث دوم صراط مستقیم کیا ہے. صراط مستقیم وہ عقیدہ وہ عمل جو اللہ اور رسول نے پیش کیا ہے. مبحث سوم بندے کی صراط مستقیم کی دعا کا جواب پورا قرآن اور حدیث. مبحث چہارم قرآن حکیم میں تقویٰ کی آیات, ہدایت تقویٰ پر ہے. مبحث پنجم کیا ہے, انکار کرنے والے دو گروہ کفار و منافقین. مبحث ششم تمام انسانوں کو اللہ کی بندی کی دعوت, صرف ہم کو نہیں سب لوگوں کو. مبحث ہفتم اللہ تعالیٰ فاسق کو ہدایت نہیں کرتا. مبحث ہشتم اللہ تعالیٰ کن کو ہدایت دیتے ہیں کن کو گمراہ کرتے ہیں. قرآن میں ذکر کیا, واللہ لا یہدی القوم الظالمین, واللہ لا یہدی. تو اس طرح سے جو ہے جگہ جگہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دیتے ہیں, ان کو ہدایت دیتے ہیں, ان کو ہدایت دیتے ہیں, ان کو ہدایت نہیں دیتے. مبحث نہم ہدایت کا دار مشیت الہی پر ہے. مبحث دہم اللہ تعالیٰ کا نور ہدایت. تو حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے مخلوقات کو پیدا کیا, آدم علیہ السلام کی اس سے نکالا, اور اس کا نور جو ہے جن لوگوں پر پڑا, اب وہ مشیت ہے, وہ کیسا پڑا کیا ہے, وہ لوگ ہدایت یافتہ ہو گئے. جو جن پر وہ نور نہیں پڑا وہ گمراہ ہو گئے. یازدم میں اللہ رب العزت کی وصیت یہ ہے, اللہ تعالیٰ وصیت کر رہے ہیں. دیکھیے وصیت نے تاکیدی حکم کیا ہے, قل تعالوا اتلو ما حرم ربکم, آؤ میں تمہیں سناؤں تمہارے رب نے کیا چیزیں تمہارے حرام کی. سب سے پہلی چیز اللہ تشرکو باللہ شیئا, اللہ سے شریک مت کرو. وبالوالدین احسانا, والدین سے اچھا سلوک کرو. ولا تقتلوا اولادکم من املاق,
اور اپنی اولاد کو افلاس کے خوف سے قتل مت کرو. نحن نرزقکم وإياهم، ہم ان کو بھی رزق دیتے ہیں، تم کو بھی رزق دیتے ہیں، ان کو بھی رزق دیتے ہیں. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، اور فواحش کے قریب مت جاؤ چاہے ظاہر ہو باطن ہو. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله بالحق، اور کسی نفس جان کو جس کو اللہ نے حرمت والا ٹھہرا ہے اس کو قتل مت کرو مگر حق کے ساتھ. ذالکم وصاکم به لعلکم تتقون، اللہ نے اس بات کی وصیت کی ہے. دیکھیں یہ اللہ کی وصیت ہے. ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتي احسن، اور یتیم کی مال کے قریب مت جاؤ مگر اچھے طریقے سے، انصاف کے ساتھ. حتی یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ بلوغ کو پہنچ جائے. وأوفوا الکیل والمیزان، اور ناپ تول پورا انصاف کے ساتھ دو. لا نکلف نفسا الا وسعها، کسی جان پر اس کی بوجھ سے بڑھ کر ہم جو ہے بوجھ نہیں ڈالتے، اس کی وسعت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتے. وإذا قلتم فعدلوا، اور جب بات کرو تو بالکل انصاف کے ساتھ بات کرو. ولو كان ذا قربى، چاہے وہ تمہارا قرابت داری کرو. وبعهد الله اوفوا، اللہ سے جو تم نے عہد کیا ایمان کا اس کو پورا کرو. ذالکم وصاکم به لعلکم تتقون، یہاں اوپر بھی وصاک آیا، یہاں بھی وصاک. یہ اللہ تم سے وصیت کر رہا ہے تاکہ تم اس نصیحت کو حاصل کرو. وان ھذا صراط مستقیم، صراط مستقیم کیا ہے؟ یہی میرا سیدھا راستہ اللہ تعالیٰ کرے. فاتبعوا، اس پر چلو. ولا تتبعوا السبل، اور دوسرے راستوں پر مت چلو. فتفرق بکم، وہ تم کو اللہ کے سے جدا کر دیں گے. ہاں، ذالکم وصاکم لعلکم تتقون، یہ اللہ تعالیٰ کی تاکید نصیحت ہے تم کو تاکہ تم گمراہ ہونے سے بچ جاؤ. اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب لوگوں کو جو ہے سیدھے راستے پر قائم رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے. اللہم صلی علی محمد صلاۃ دائمۃ مقبولۃ تؤدی بنا الحسین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.